بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر الدین ساگر اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 17 ستمبر 1908 کو وائٹ اسٹار لائن نام کے ایک کمپنی نے ٹائٹینک نام سے دنیا کا سب سے بڑا اور لگژری ٹائپ کا ایک بحری جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ 31 مارچ 1909 کو اس کی تعمیری کام کا آغاز کیا گیا۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیری کام مکمل ہو گئے۔ دنیا کی اس سب سے بڑی بحری جہاز کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں 7.5 ملین میں بننے والی اس بحری جہاز میں 4 ریسٹورنٹ، 1 لائبریری، سوئمنگ پول، جم، اسکواش کورٹ اور 2 باربر شاپ شامل تھے۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک ایسا جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا۔ 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر ساؤتھ ایمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں 2200 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی دن بہت خوشگوار گزرے کیونکہ جہاز کے مالکان اور مسافر سب اپنی خوشبختی پر نازان تھے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے 62 سالہ کپتان ایک تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ اسٹار لائن کی ہدایات پر بحر القینوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کرنے پر عمل کر رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا۔ سمندر میں موجود ایک اور جہاز بار بار سگنل دے رہا تھا کہ سمندر میں بڑے برفانی پہاڑ آئس برگ موجود ہیں۔ اس انتباہی اطلاع پر ٹائٹینک کا کپتان 2 بار جہاز کا رخ موڑ لیتا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ کم نہیں کر رہا تھا۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ رات کی وجہ سے زیادہ دور تک دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوربین جہاز کے ایک لاکر میں بند تھا، چونکہ جہاز کی سیکنڈ آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی جہاز کے دوسرے عملے کو دینا بھول گیا تھا۔ وہ چابی 2007 میں 90,000 پاؤنڈ میں نیلام کی گئی۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر آگاہ کیا گیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کو لیفٹ سائڈ پر تیزی سے موڑ دیا گیا۔ جہاز کی رفتار اتنی تیز تھی کہ انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کی بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونا شروع ہوا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکہ جہاز کے زیرین حصے میں حفاظتی دیوار نہیں بنائی گئی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیلنا شروع ہوئی۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے ایک کے بعد ایک سگنل دیتے رہے، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آئے۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنلز پر فوری توجہ نہیں دی۔ رات 12:20 میں ایک اور جہاز سے ریڈیو کے ذریعے مدد کی درخواست کی گئی۔ یہ جہاز ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور تھا۔ اگر وہ اپنی ٹاپ اسپیڈ پر بھی چلتا تو 3.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا۔ اس جہاز کے علاوہ کوئی اور جہاز مدد کے لیے نہیں آئے۔ 3.5 گھنٹے بعد جب یہ جہاز اس جگہ پہنچا تو ٹائٹینک 1500 سے زائد مسافروں سمیت ڈوب چکا تھا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ جہاز ڈوب نہیں سکتا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، یہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جہاز کا مالک بھی ایک کشتی کی مدد سے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ عورتوں اور بچوں کو جہاز میں چھوڑ کر خود کی جان بچائی تھی۔ جہاز کا کپتان دیگر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔
یہ تصویر ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اگلی صبح 15 اپریل 1912 کو لی گئی تھی۔ ایک بحری جہاز میں سوار ایک فوٹوگرافر نے اسے کھینچا تھا، جس کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کا علم بھی نہیں تھا، مگر اس نے ٹکراؤ کی علامات کو دیکھا جن میں آئس برگ پر سرخ پینٹ جیسے نشانات موجود تھے، جس کا مطلب تھا کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران اس سے کوئی جہاز ٹکرایا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 70 سال بعد 1 ستمبر 1985 کو ایک مہم جوؤں کی ٹیم نے بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کیا تھا، جو کہ ڈوبتے وقت ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی جس نے مقبولیات کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 111 سال بعد 18 جون 2023 کو بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں اس تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کی ملبے تک تفریحی سفر کرنے والی ٹائٹین نام کے ابدوز 5 سیاحوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اتوار کے روز سفر آغاز کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی یہ ابدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ 111 سال پہلے ڈوب جانے والی بحری جہاز کے ملبے کی سیر کرانے والی ابدوز میں جو 5 افراد سوار تھے، جن میں 2 پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی سوار تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے سب سے بڑے کمپنی اینگرو کے مالک ہیں۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ مسلسل 4 دن لاپتہ ابدوز کو تلاش کرنے کے بعد امریکی حکام نے بتایا کہ بحر اوقیانوس میں 111 سال پہلے ڈوب جانے والی ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے پر یہ ابدوز پھٹ کر تباہ ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ان 5 سیاحوں کی جان نہ بچا سکے۔ اس ابدوز کی لمبائی 6.7 میٹر ہے اور اس میں سوار 5 افراد کے لیے 96 گھنٹے کے لیے آکسیجن دستیاب تھا، اور یہ سمندر میں 4000 میٹر گہرائی تک جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ابدوز سمندر کی دباؤ کو برداشت نہ کر سکا اور ان 5 سیاحوں سمیت پھٹ کر تباہ ہو گیا۔